أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ آج ہم سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 سے 39 یعنی 3 آیات پر مشتمل ہم اس کی تفصیل کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو کل والی جو کلاس ہماری گزری اس میں ہم نے آیت نمبر 31 سے 36 تک کی تفسیر سنی تھی، جس میں جو نکات ہمارے سامنے آئے تھے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے ہم آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ کل والی کلاس میں پہلا نقطہ ہمارے سامنے جو پیش کیا گیا وہ تھا فرشتے انسان کی موت کے وقت انہیں تسلی دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، تمہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست اور تمہارے مددگار اور تمہارے استقبال کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا نقطہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ جنت کی ضیافت کے سلسلے میں، کہ جنت کی ضیافت ان نیک بندوں کے لیے ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر صبر کیا کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور تبلیغ حق ادا کرتے ہیں، تو جنت جیسا انعام جو دنیاوی تصورات سے ماورا ہے وہ انہیں میسر آتا ہے یا انہیں ملتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہمارے سامنے آیا اور وہ یہ ہے کہ یہ انعام صرف انسانوں کے اعمال پر نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہی یہ انعام ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان عمل صالح کے ساتھ ساتھ خدا سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا شرط اول ہے۔ چوتھا نقطہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کرنے کے کام بتائے گئے تھے۔ پہلا کام ہے کہ حق کی گواہی دینا جو سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا کام ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرنا جس سے عداوت دشمنی ختم ہونے کے امکانات ہیں اور دل میں جگہ بنانے کی امید ہے۔ پانچواں نقطہ ہمارے سامنے کل والی کلاس میں آیا وہ یہ ہے کہ ان سب کاموں کے انجام دہی کے لیے صبر اور اعلیٰ اخلاق مستقل مزاجی کے ساتھ سر انجام دیا جائے تو یہ مقام، عزت، مرتبہ، عظمت ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ چھٹا اور آخری نقطہ ہمارے سامنے اس طرح آیا تھا کہ ان کاموں کے دوران میں انسان کا ازلی دشمن اکساہٹ اور وسوسوں کے ذریعے رکاوٹ ڈال سکتا ہے، اس لیے امت کو متنبہ کیا گیا تھا کہ ہوشیار رہو، اگر اکساہٹ یا وسوسہ ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اسی کے آگے جھک جاؤ، عبادت کرو
اور پناہ ڈھونڈو۔ یہ وہ جو نکات تھے جو ہم نے کل والی کلاس میں دیکھے تھے، ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے آج کی 3 آیات یعنی آیت نمبر 37 سے 39 تک کی آیات کو ہم انشاءاللہ زیر مطالعہ لے آئیں گے۔ سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم 3 آیات کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان 3 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جوں ہی ہم نے اس پر پانی برسایا یکا وہ بھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو آیت نمبر 37 سے 39 تک کی تلاوت جو سماعت فرمائی تھی اس کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 37 سے ہم اس کی شروعات کریں تو آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ سامعین کرام، اللہ کا اس آیت کے ساتھ اگر 38 کو بھی ہم نے ابھی ترجمہ سنا تھا، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے روح سخن عوام الناس کی طرف کر دیا، کیونکہ کل سے پہلے کی بھی کلاس میں ہم دیکھیں کہ وہاں 13 سے 29 کا انداز جس کو مخاطب کیا گیا وہ کفار و مشرکین اور سرکشی کرنے والے اور انحراف کرنے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 30 اور 31 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا، اور 32 سے 36 تک کی جو آیات کا کل میں ہم نے جو تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، ہم ان لوگوں کا اس میں تذکرہ کیا جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور جس پر جم جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے ہماری بات ہمارے سامنے لے آئی تھی۔ 37 سے 38 تک کی 2 آیات وہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین اپنا جو کلام ہے ان سب لوگوں سے ہٹ کر عوام الناس کی طرف گھما رہا ہے، جس میں اس کا انداز پرستش کو موضوع بحث اس میں لایا گیا، اس کو حقیقت کے دلائل پیش کر کے ان کو غفلت سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رہ گیا آیت نمبر 39، وہ وہ مثال ہے جس کے ذریعے سے اخروی زندگی کی وہ حالت کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا جہاں لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر جواب طلبی کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں سورج چاند جو آیت نمبر 37 کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں سورج چاند رات دن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسا ذکر قرآن مجید کی جا بجا آیتوں میں بہت جگہ ان 4 چیزوں کا تذکرہ بارہا ذکر کیا گیا ہے۔ 1-2 مثالیں لے کے دیکھیں تو وہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 5 نظر آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا اور چاند کو نور بخشا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ پھر دوسری طرف سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کو زیر بحث لاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے کہ بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ سورج رکھا اور چمکنے والا چاند بنایا۔ پھر اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ یہ تمام آیات ایسی بہت ساری بارہا ایسی آیتوں کا ذکر ہے جس میں ان 4 چیزوں کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو آیتیں ہم مطالعے میں لے آئے، یہ تمام آیتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جا بجا ان 4 چیزوں کا تذکرہ پیش کرتا ہے، کہیں نشانی کے طور پر اور کہیں دلائل کے طور پر
پر اور کہیں اطاعت کی مد میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کے حالات، ان کے عقیدے اور ان پر اثر انداز ہونے والے اثرات ایک نظر ہمیں دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے، تاکہ ان آیتوں کو اور اس کا بار بار تذکرے کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے اور رسولوں کی اطاعت اور دین حق کا راستہ چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا کی امتیں دیکھا کہ ہر جاہل قوم، عالم جو بھی تھے، وہ سب عالم فلکیات کو خدا مان کر پرستش کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ یعنی زمانے جاہلیت کا تذکرہ اگر لے تو پری اسلامک عربیہ میں یہ عرب توحید خالص سے ہٹ چکے تھے، اگرچہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، مگر عبادت بتوں کی کرتے تھے، دیویوں دیوتاؤں کی کرتے تھے، ستارے، چاند، سورج، جنات اور فرشتوں کی کیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سبا قوم بہت زیادہ متمدن اور زراعت کے ماہرین مانے جاتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو حدود کے ذریعے سے اطلاع ملی تھی کہ میں نے قوم کو دیکھا جو سورج کو سجدہ کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ سامعین کرام، اسی طرح قرآن مجید کے اندر ملکہ بلقیس کا تذکرہ آتا ہے، اور اس کے قوم کی طرف اگر دیکھیں تو سیرت بتاتی ہے کہ وہ قوم بھی سورج دیوی یعنی شمس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ سورج زندگی دیتا ہے، روشنی اور زراعت کا دیوتا وہ لوگ مانتے تھے۔ اسی طرح قریش کے بعض قبائلوں کا تذکرہ اگر کریں تو سیرت تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہ بھی چاند دیوتا کو ماننے والے لوگ تھے۔ چاند کو الہ سمجھ کر اس کے طلوع غروب پر وہ رسمیں بھی کیا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہود و نصارہ میں بھی کچھ اقوام نے شمس اور قمری دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ اسی طرح یمن کے سبا قوم اور حضر الموت میں بسنے والے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ لوگ چاند دیوتا کی پرستش ان کے اندر بہت زیادہ عام تھی۔ اسی طرح مکے میں جو لوگ چاند کی علامت کو اہمیت حاصل تھی، یہی وجہ تھی کہ قریش کے بہت سارے لوگ ہلال، قمر، عبد الشمس وغیرہ کے ناموں کے ساتھ وہ لوگ جانے جاتے تھے۔ سامعین کرام، چاند دیوتا کا تصور بابلیوں میں اور سومریوں میں اور کنانیوں میں بھی تھا، جہاں ان کو سائن یا نناس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عرب نے یہی تصور اپنے اوپر اثرات کے طور پر قبول کیا، اور اس کے نتیجے ہی میں انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں اور سیاروں کی انہوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ستارے رہنمائی کا ذریعہ تھے، لیکن وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بت پرستی کی شکل میں بدل کر رہ گئے۔ لات، منات، عزا کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے، یہ سب ستاروں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام تھے۔ مشرکین بتوں، اجسام فلکی اور جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، اور سابعین کا تذکرہ جہاں کیا جاتا ہے وہاں سابعین کے سلسلے میں آتا ہے کہ ستاروں اور سیاروں کی یہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے، یہ لوگ یہودی تھے، جبکہ ہیران یعنی عراق میں ان کا مرکز تھا۔ اس کا عرب میں اثر پایا جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ مختصر ایک جھلک تاریخ جو عالم فلکیات کی پوجا یا پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو موضوع بحث لا کر اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر کیا کہ ان کو سجدہ نہ کرو، پرستش نہ کرو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہر قوم نے اس عالم فلکیات کو پرستش کا ذریعہ کیوں بنایا، اس کے وجوہات کیوں تھے۔ سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک آج بھی معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو یہاں عالم فلکیات کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف قوموں کا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی تاریخ کے مختلف اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں سب جگہ
ہے ان مطلب جو ہے سورج چاند یعنی عالم فلکیات کا وہ لوگ مطلب جو ہے پوجا کیا کرتے، پرستش کیا کرتے، ان کے بت بنائے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں مطلب جو ہے ہر قوم کے اندر دنیا کے کونے کونے کے اندر عالم فلکیات کو کیوں مطلب جو ہے دیوی کی دیوتاؤں کی شکل میں ان کو روپ دیا گیا، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کو بھی مطلب جو ہے ذرا سا مطلب جو ہے سمجھنا چاہیے، تاکہ اس آیت کے اندر تک مطلب جو ہے گہرائی تک اترنے اور سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی میسر آ سکتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ جو مطلب ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عقل کا استعمال نہ کرے اور لا علمی کی زندگی گزارنے لگے تو ہوا یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ سورج زندگی بخشنے والا ہے، حرارت دینے والا ہے، اندھیرا ختم کرنے والا ہے، آکسیجن فراہم کرنے والا ہے، زرعی فصلوں کے اگنے میں مدد کرنے والا ہے، اس کے بغیر زندگی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو دوسری طرف چاند کو لوگوں نے دیکھا تو چاند سمندر میں مد و جزر لاتا ہے، کیلنڈر بنانے میں مدد کرتا ہے اور ستارے سمت بتاتے ہیں۔ تو انسانوں نے ظاہری مطلب جو ہے فائدوں اور اثرات کو خدائی طاقت سمجھ لیا، کہا کہ یہی ہمارے لیے مطلب جو ہے لازم و ملزوم ہے، تو ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو زندگی ناممکن ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے انہی کو مطلب جو ہے خدا تصور کیا۔ یہ سب سے پہلی وجہ تھی کہ انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ لا علمی کی زندگی کے نتیجے میں اس راہ کو انہوں نے پا کر ان کو مطلب جو ہے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنایا۔ دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے خوف تھا۔ کیا خوف؟ کہ سورج غروب نہ ہو اور چاند گہن مطلب جو ہے لگ جائے، تو یہ مطلب جو ہے وہ خوف تھا۔ تو وہ عقیدت نے انسانوں کو عبادت پر مجبور کر دیا کہ وہ ان طاقتوں کو خوش رکھنے کی کوششیں کرے، کیونکہ اگر یہ طلوع نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی کی بقا ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز سورج کی روشنی ہی پر منحصر ہے۔ پھر مطلب انہوں نے مطلب جو ہے خوف کیا اگر یہ چاند کو جو گہن لگ جاتا ہے تو وہ معلومات انہوں نے نہیں کی، علمی سطح کی اس معیار تک نہیں پہنچے، تو وہ مطلب جو ہے گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے۔ اس خوف نے مطلب جو ہے اس حد تک ان پر حاوی ہو کر مطلب جو ہے یہ کام کیا کہ انہوں نے انہی کو مطلب جو ہے خوش کرنے کے لیے انہی کو مطلب جو ہے اوپر بٹھا دیا اور ان کو خدا کا مطلب جو ہے تصور مطلب جو ہے اپنے دماغوں میں بٹھا کر ان کو اس سطح پہ لے آ کر کھڑا کر دیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انسان کو کائنات کا نظام معلوم نہیں تھا کہ نظام کیسے چلتا ہے اور کون چلاتا ہے اور کیسے مطلب جو ہے ترتیب پاتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے جو حالات آئے کہ وہ سمجھے کہ یہ ہر مطلب جو ہے عالم فلکیات پر چمکنے والے ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، سب خود مختار ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ وہی سے مطلب جو ہے جو دوری تھی لوگوں کو مطلب جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ مطلب جو ہے وہ لوگ معبود ہیں۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے ہندو مذہب کی طرف اگر ہم لوگ مطالعہ کریں تو وہاں ہم کو بھی مطلب جو ہے جو نظر آتا ہے کہ سب تمام مطلب جو ہے عالم جو فلکیات ہیں ان کے الگ الگ دیوتا مطلب جو ہے وہ مانتے ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ پوجا کرنے کی طرف وہ مائل ہیں اور مائل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مطلب تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ جو مطلب جو ہے لوگوں نے ان کو معبود جو بنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ سورج، چاند، ستاروں کی جو خاموش عظمت انسانوں کو حیرت میں ڈالتی تھی کہ ان کے حرکات میں حساب، ترتیب اور حسن کو دیکھ کر لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت طاقتور دیوتا ہیں، کیونکہ یہ ہماری تقدیر چلاتے ہیں، اور لگے مطلب جو ہے اس میں پرستش کرنے۔ سامعین کرام، یہ چوتھی وجہ تھی۔ پانچویں وجہ یہ تھی کہ بابلی یا مصری یا یونانی یا ایرانی ان سب میں مطلب جو ہے کے جو عالم فلکیات کی پرستش موجود تھی۔ ہم نے مطلب جو ہے تاریخ کے جھروکوں میں مطلب جو ہے مثالوں کے ذریعے سے ابتدائی میں دیکھا، تو مطلب جو ہے عرب نے اس سے متاثر ہو کر اپنانا شروع کر دیا، کیونکہ مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے جہاں جہاں یہ پرستش تھی اس کے اثرات مطلب جو ہے اطراف میں رہنے والے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مطلب جو ہے پرستش مطلب جو ہے کرنا اس کی شروع کر دیا، کیونکہ مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی مطلب جو ہے
ہے اس عمل کو مطلب جو ہے جاری رکھتے ہیں، جسے اندھی تخلیق کے نام پر قرآن مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے مخاطب کرتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو انہوں نے مطلب جو ہے اندھا دھن مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے جو قوموں سے انہوں نے متاثر ہو کر اپنی مطلب جو ہے اس کو انہوں نے خدا بنا کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ چھٹی مطلب جو ہے وہ جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر اور قسمت کو جوڑنا، یعنی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ستارے اور سیارے انسان کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی مطلب جو ہے جو ہاتھ مطلب دیکھ کر جو فال کھولنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ یہ ہے، وہ ستارہ گردش کر رہا ہے، وہ فلاں مطلب جو ہے گر رہا ہے، وہ فلاں مطلب جو ہے فلاں مطلب جو ہے چکر کاٹ رہا ہے، اس وجہ سے مصیبت آنے والی ہے، اسی وجہ سے مطلب جو ہے آپ پر خوشحالی آئے گی۔ یہ تمام وہ چیزیں تھی جو لوگوں کو مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے سوچنے پر مطلب جو ہے مجبور کیا اور ماننے پر مجبور کیا کہ تقدیر اور قسمت مطلب جو ہے ان ستاروں سے جڑی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ مطلب جو ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ان ستاروں ہی سے جوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے تصور کیا کہ ستارے سیارے انسانوں کی تقدیر کو مطلب جو ہے لکھتے ہیں، اسی لیے ان کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ان کی عبادات کی شروعات کر دی تھی۔ ساتویں اور آخری وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاند سے زرعی اوقات یعنی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کیلنڈر کی ترتیب ہوتی ہے، اور سورج سے موسم اور وقت کا حساب لگایا جاتا ہے، ستاروں سے سمت اور مہینے، یہ سب مطلب جو ہے روزمرہ زندگی کے لیے لازم تھے۔ اسی لیے ان کو خدائی مقام دے دیا گیا، کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری مطلب جو ہے چیزوں کو مطلب جو ہے ترتیب کی حد تک مطلب لے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بڑے مطلب جو ہے خدا کی مانند ہے، ان کو مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے واسطہ تلاش کرنا چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے۔ یہ وہ تصورات تھے، یہ جو وہ وجوہات تھے، یہ وہ سوچے تھے، یہ وہ عقیدہ تھا جو انسانوں کو مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے عالم فلکیات، سورج چاند وغیرہ کی مطلب جو ہے انہوں نے جو ہے پوجا پاٹ یا پرستش کرنے پر مائل کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس فلکی پرستش کے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تدبر اور تفکر کا واقعہ ہمارے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 79 تک کی آیات میں اس کا ذکر ہمارے سامنے تفصیل سے آتا ہے۔ آئیے مطلب جو ہے ہم سنتے ہیں ان آیات کا ترجمہ، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھایا تھا، اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر تاریک ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو وہ بولا کہ ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، ان سب سے بیزار ہوں جنہوں نے تم کو خدا کو شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف مائل کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، یعنی جس طرح لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں مطلب جو ہے انہیں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ آثار مطلب جو ہے دکھائے گئے، نمایاں کیے گئے، اور یہی وہ نشانیاں تھے۔ مگر تو مطلب جو ہے ہم لوگ اس وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھنے پر مطلب جو ہے اندھوں کی طرح مطلب جو ہے دیکھتے ہیں، انہیں ان مطلب جو ہے عالم فلکیات سے سبق کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر عالم فلکیات کو دیکھا۔ یہی مطلب جو ہے سورج چاند تارے جو ہمارے سامنے طلوع و غروب ہوتے ہیں، اور روزانہ مطلب جو ہے کیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت مطلب جو ہے ہم پاتے ہیں، ویسا ہی غروب ہوتے وقت بھی ہم مطلب جو ہے انہیں گمراہ ہی مطلب جو ہے چھوڑے چلے جاتے ہیں۔ انہی کو ان آنکھوں والے انسان نے مطلب جو ہے، جو ہم تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے ان آیات میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے عالم فلکیات کو دیکھا، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، پھر مطلب کہا کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، اور انہی آنکھوں والے
انسان نے مطلب جو ہے دیکھ لیا کہ یہی نشانیوں سے وہ حقیقت تک مطلب جو ہے پہنچ گیا تھا۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے مطلب جو ہے بات لے آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت کو بیان کیا گیا جو منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ان کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا کہ ایک صحیح الدماغ اور مطلب جو ہے سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی اور جسے توحید کی تعلیم کہیں سے حاصل نہ ہو سکی تھی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے ان پر غور و فکر اور اس سے صحیح استدلال کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اوپر جو ہے جو قوم ابراہیم کے جو حالات مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح وہ گمراہ قوم تھی، کسی طرح مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی اور پوری گمراہ کن مطلب جو ہے وہ قوم تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ان کے گرد و پیش میں ہر طرف چاند سورج ستاروں کی خدائی کے ڈنکے بج رہے تھے۔ اسی لیے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جستجو نے حقیقت کا آغاز اسی سوال سے ہونا چاہیے تھا کہ کیا فی الواقع ان سب میں کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اسی مرکزی سوال پر انہوں نے غور و فکر کیا۔ آخر کار اپنی قوم کے سارے خداؤں کو ایک اٹل قانون کے تحت غلاموں کی طرح مطلب جو ہے گردش کرتے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جن کے مطلب جو ہے رب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کے اندر بھی ربوبیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ رب صرف وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور بندگی پر مجبور کیا۔ یعنی واضح طور پر ہمارے سامنے مطلب جو ہے تفصیلات آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھوج نکالا کہ یہ مطلب جو ہے خدا نہیں ہو سکتے، جو ڈوب جاتے ہیں جن کے اندر خدائی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے صفات موجود نہیں ہے تو وہ مطلب جو ہے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامعین کرام، اللہ کے مظاہر، اللہ کے جو ظاہر ہیں یعنی جو مظاہر مطلب جو ہے آسمان فلکیات میں نظر آتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے ان کی عبادت مطلب جو ہے لوگ کرنے لگے تھے۔ یہی چیز جو اللہ رب العالمین نے آسمان میں عالم فلکیات کو جو سجایا ہے وہ انسانوں کی بقا کے لیے، ان کی زندگیوں کے بقا کے لیے، ان کی مطلب زندگی کو صحیح ترتیب دینے کے لیے، انہیں مطلب جو ہے الگ الگ مقامات اور ان کی مطلب جو ہے سال کو مرتب کرنے کے لیے ان چیزوں کو سجا کر رکھ دیا ہے، مگر لوگوں نے مطلب جو ہے انہی چیزوں کو عبادت کا مرکز مطلب جو ہے بنانے لگے۔ اللہ ان کی اس شکل میں خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس پر مطلب جو ہے زور ان آیت کے اندر دیا گیا ہے، جن پر غور کرنے سے کائنات کی اور تمام کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جس توحید خداوندی کی تعلیم دے رہے تھے وہی امر باقی ہے، اور سورج اور چاند سے پہلے رات اور دن کا مطلب جو ہے ذکر اس امر پر متنبہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ رات کو سورج کا چھپنا اور چاند کا نکل آنا اور دن کو چاند کا چھپنا اور سورج کا نمودار ہو جانا صاف مطلب طور پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی خدا یا خدا کا مظہر نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی مجبور مطلب جو ہے وہ لاچار بندے ہیں جو اللہ کے قانون میں بندے ہوئے گردش کر رہے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے اسی بات کو اللہ رب العالمین نے جو آگے مطلب جو ہے اسی آیت میں کہا کہ خدا کو سجدہ نہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ یعنی یہ جواب ہے اس فلسفے کا جو شرک کو معقول ثابت کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی وہ ذہین مطلب قسم کے مشرکین عموماً مطلب جو ہے اس طرح بگارا کرتے تھے یا کہتے تھے کہ ہم ان چیزوں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس کے واسطے سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا جواب یہ دیا گیا اگر تم واقعی اللہ ہی کی عبادت گزار ہو تو ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے، براہ راست خود ان کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطلب جو ہے آیت ہے جو ہمیں مطلب جو ہے سکھاتی ہے۔ سامعین کرام، امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں سورج چاند کو سجدہ کرنے سے منع کر کے توحید کا عقیدہ دل میں مضبوط کیا گیا ہے کہ مخلوق خالق کی جو ہے عبادت کے لائق نہیں، بلکہ ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں مشرکین کی گمراہی ظاہر کی ہے جو اس اجزاء میں
فلکی کو معبود بنائے ہوئے ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سامعین اکرام، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ان میں گہن آنا کسی کی موت یا زندگی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس جب تم اسے دیکھو تو نماز اور دعا کرو۔ اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سورج اور چاند کی روشنی کو دیکھ کر خالق کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ آنکھوں والا اندھا ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کا بدلنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتی۔ سامعین اکرام، یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں کہ کائنات کی سب طاقتیں اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ ان کی عبادت غلط راستہ ہے اور شرک پر مبنی عبادت ہے۔ یہ نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ہدایت کی تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے۔ جو سمجھا اور سدھرا وہ کامیاب ہو گیا، جو سنا اور لاپرواہی برتی، غفلت کا شکار ہو گیا، لا علمی کے ساتھ زندگی گزاری، عنایت میں ڈوبا رہا اور غرور میں مبتلا ہوا، ان کے لیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین مخاطب ہو گئے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں ہے، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں سکتے۔ سامعین اکرام، یہ آیت سجدہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی جو لاپرواہی، غفلت، لا علمی، عنایت اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا کہ کس طرح سے جو غرور کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ان کے کرنے اور نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کے بے شمار کرنے والے یعنی فرشتے موجود ہیں جو اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر غرور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فَإِن نَسْتَكْبِرُ کا جو ذکر آیا ہے وہ غرور سے مراد یہاں یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، یعنی جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کے آگے عالم فلکیات کو خدا نہ بناؤ، دیوی دیوتا نہ بناؤ، اس کے آگے سجدہ ریز نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، واسطے تلاش کرنے کی کوششیں نہ کرو، بلکہ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ اس کو بھی اتنا سب سمجھانے کے باوجود اگر کوئی بات مانتا نہیں ہے اور اپنی ذلت سمجھ کر یا عنایت میں مبتلا ہو کر یا اندھی تخلیق کا شکار ہو کر اگر جہالت پر اصرار کیے ہوئے چلا جاتا ہے تو پھر جس میں وہ مبتلا ہے اس میں مبتلا رہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی یہاں پہ جو ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی کہ پرواہ نہیں ہے، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز ان کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام حیات جو ان فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، اللہ کی توحید اور اس کی بندگی میں رواں دواں ہے، اور اس نظام کے منتظمین فرشتے ہر آن یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان کا رب ان سے پاک اور منزہ ہے اور کوئی خداوندی اور معبودیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اب اگر چند احمق سمجھانے پر نہیں مانتے اور ساری کائنات جس راستے پر چل رہی ہے اس سے منہ موڑ کر شرک ہی کی راہ پر چلنے پر اصرار کیے جاتے ہیں تو پڑا رہنے دو ان کو اپنی اس حماقت میں، اس بات کو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مشرکین اگر سجدہ کرنے سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے، ان کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت
عبادت کرتے ہیں۔ یہی بات کو سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 میں اس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو ان کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، نہ تھکتے ہیں، وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ نہیں کرتے۔ یعنی ان فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لگاتار اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی اس کام سے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، فرشتوں کا ہر عمل اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوتا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرشتوں کے سلسلے میں مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں یوں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ چرچرا ہے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کا بھی فاصلہ نہیں رہا کوئی فرشتہ جو سجدہ یا قیام میں نہ ہو۔ یعنی آسمان میں مطلب جو ہے جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے جو فرشتے ہیں، ان میں 4 انگشت کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مطلب جو ہے فرشتے عبادت میں اللہ کے مصروف ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے یوں لکھتے ہیں کہ یہ آیت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے کہ اگر تم عبادت نہ کرو گے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے، نہیں، اصل عزت عبادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی بات کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتے اللہ کی معروفیت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے سستی نہیں آتی نہ غفلت۔ اسی بات کو سورہ غافر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کی گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان کا مطالعہ کیا جائے تو سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ اس سے مانگتا ہے ہر دن وہ اسی شان میں۔ سورہ نحل آیت نمبر 49 سے 50 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ یوں کیا، اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے اوپر نہیں اٹھتے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تفصیلات انسان کو آگاہ کرتی ہیں کہ اگر انسان تکبر کرے تو رب کی حمد کرنے والے موجود ہیں، اصل خسارہ انسان کا ہے، اور مطلب جو ہے رب کا نہیں ہے، بلکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ فانی زندگی کو دائمی زندگی پر ترجیح دے، اپنی حقیقت کو جانے اور اپنے دیے ہوئے کام کو پورا کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں کرے، تبھی اللہ ہمارے لیے راستہ بنائے گا اور ہمیں کامیاب انعام یافتہ مطلب جو ہے ہونے میں مددگار ثابت کرے گا۔ ورنہ یہ لاپرواہی، یہ غفلت، یہ عنایت، یہ اکڑ انسان کو نقصان کا باعث مطلب جو ہے بنا دے گی۔ سامعین اکرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو احکامات اور ہدایات اور نصیحتیں قرآن مجید کے ذریعے سے انسانوں کو دی جاتی ہیں، اس پر سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر ٹھہر کر مطلب جو ہے تدبر کرنا چاہیے، اور علم مطلب جو ہے حاصل کرنے کی، صحیح فہم حاصل کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے، اور اسی کے بعد ہی اپنے نامہ اعمال پر جائزہ لیتے ہوئے اپنے اعمال کو اس طرف مطلب جو ہے موڑ کر تبدیل کر دینا چاہیے جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، جس میں اللہ کی رضائیت موجود ہے، جس میں مطلب جو ہے جنت ملنے کے انعامات ہیں، اور جس میں ہماری مشن کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس کی طرف رواں ہو جانا چاہیے۔ ورنہ مطلب جو ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ غرور میں اکڑ کر انسان مطلب جو ہے یا تو اندھی تخلیق کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو عنایت میں مطلب جو ہے مبتلا ہو کر وہ مطلب جو ہے اپنی ہی مطلب اس پر ڈٹ کر کھڑا رہ جاتا ہے اور پھر اندھا بن جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ ہم مطلب جو ہے نقصان اٹھانے والے میں مطلب جو ہے شمار ہوں گے، اور ہمارے لیے دہکتی ہوئی آگ مطلب جو ہے تیار کر کے لا کر کھڑا کر دی جائے گی۔ سامعین کرام، یہ ہے آیت نمبر 38 کا مطلب جو ہے تفسیر۔ اب ہم چلے آیت نمبر 39 کی طرف۔ آیت نمبر 39 یعنی سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر انہی میں سے ہم نے اس پر پانی
پانی برسایا یکایک وہ بھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس چیز کو مطلب جو ہے ذرا مطلب جو ہے سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، یہ آیت کے مطلب جو ہے اندر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک زمین کا تذکرہ ہے، اس زمین پر بارش کا گرنا ہے اور ان خطرات کے ذریعے سے زمین کے اندر جو چھپے ہوئے ذرات ہیں ان مطلب جو ہے ان کے اندر بیجوں سے وہ کوپلوں کا مطلب جو ہے باہر نکل آنا اور مطلب جو ہے سرسبز و شاداب باغات مطلب جو ہے نمودار ہونا، یہ زندگی کی علامت ہے، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ آیت کے نزول کے وقت کفار جو مکہ تھے وہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا حالات تھے جس کے نتیجے میں یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے نصیحت کرتی ہے۔ یہ آیت کے نزول کے وقت کفار مکہ مطلب جو ہے اعتراضات مطلب جو ہے کیا کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق پہنچاتے اور کہتے کہ اس دنیا کے بعد مطلب جو ہے منتقل دوسری دنیا میں جانے والے ہیں جہاں تم سے حساب کتاب لیا جائے گا اور تمہارے اعمال کے نتیجے میں انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، جس نے زیادتی کی ہوگی اس کے مطابق وہ جو ہے سزا پائے گا اور جس نے مطلب جو ہے اطاعت کا رویہ اپنایا اور اپنی اصلاح کی اسی کے نتیجے میں انہیں جنت میسر آئے گی۔ جب مطلب جو ہے یہ تذکرہ کیا جاتا تو اس وقت مطلب جو ہے کفار مکہ مطلب جو ہے بار بار یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ قرآن مجید اس کا جواب کئی مقامات پر مثالوں کے ذریعے سے دیا ہے۔ اس کا ایک انداز یہ مطلب آیت نمبر 39 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زمین کی مثال دیتے ہوئے بارش کو خطرات کے مطلب گرنے کے نتیجے میں جو مطلب اثرات زمین پر رونما ہوتے ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے قیامت کے منظر کو ہمارے سامنے مطلب جو ہے تفصیل سے لے آیا ہے۔ اسی طرح کا تذکرہ سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79 میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا وہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اب جھگڑا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل سڑ گئی ہیں۔ یہ وہ اعتراض تھا جو مطلب جو ہے اس وقت مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کیا کرتے تھے، اور ایسا ہی اعتراض تھا جو ہر نبی کے ساتھ مطلب جو ہے لوگوں نے ہر قوم کے اندر مطلب جو ہے اختیار کیا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ لوٹنا بعید ہے یعنی ممکن ہے؟ سامعین کرام، کفار مکہ قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ توحید اور آخرت قرآن کا مرکزی موضوع ہے۔ یہ آیت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 39 یہ دلائل عقلیہ کے ساتھ مطلب جو ہے پیش کی گئی ہے۔ یہ دلائل عقلیہ کی مطلب جو ہے ایک مثال ہے جو اس میں پیش کی گئی ہے۔ سامعین کرام، نادان لوگ آخرت کو ناممکن سمجھتے تھے، اسی لیے اپنی جگہ اس خیال میں مگن رہتے ہیں اور رہتے تھے کہ دنیا میں خواہ کچھ بھی کرتے رہے بہرحال وہ وقت کبھی آنے والا نہیں ہے جب انہیں جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ محض خام خیالی ہے لوگوں کی جس میں مبتلا ہیں۔ یہ قیامت کے روز تمام اگلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بالکل اسی طرح یکایک جی اٹھیں گے جس طرح بارش ہوتے ہی سونی پڑی ہوئی زمین یکایک بھپک اٹھتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے اور مدتوں کی مری ہوئی جڑیں مطلب جو ہے سرسبز و شاداب ہو کر زمین کی تہوں میں سے سر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بات کے تذکرے کو سورہ حج آیت نمبر 5، 6، 7 یعنی 3 آیتوں میں اس طرح تذکرہ کیا گیا۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہوئی ہے، پھر جہاں ہم نے مینا برسایا یکایک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگانی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبروں میں جا چکے ہیں۔ سامعین کرام، اسی بات کو مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا جسم مٹی میں گل جائے گا سوائے عجب الزن کے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے۔ اس سے قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اور انہیں پیدا کیا جائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حیات بعد موت کی مثال ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھی تاکہ ہم خبر کی زندگی
زندگی کو بعید یعنی ناممکن نہ سمجھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ تم روزانہ زندگی کی موت اور زندگی کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کا مردے سے زندہ ہونا حقیقت میں اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا سبق ہے، یہ انسان کی غفلت کو توڑ دیتا ہے۔ وہ آیات جس میں مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک تمثیلات قرآنی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک انداز یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے وہاں مثالوں کا جو ہے سامنے لے آتا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے ذہن سازی کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ تو جن آیتوں کا تذکرہ جو ہے اس طرح ہوتا ہے اسے آیات تمثیلات قرآنی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ جو آیت 39 ہے جس میں ہم نے جو ہے دیکھا کہ وہاں جو ہے زمین بارش اور اس کا پھول جانا اور اس میں سے سرسبز و شاداب جو ہے باغات منظر عام پر آنا، یہ مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آخرت کے منظر کو جہاں جو ہے انسانوں کو جو مر کھب جاتے ہیں، مٹی میں رل مل جاتے ہیں، ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس سے جوڑتے ہوئے وہاں جو ہے مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ یہ جو ہے آیت تمثیلات ہے جو جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے مخاطب کرتی ہے۔ سامعین اکرام، جہاں اس طرح کی آیات آتی ہے اسے تمثیلات کہا جاتا ہے۔ تو تمثیل یا مثال ایسی اس بات کو کہتے ہیں جو کسی غیر محسوس یعنی ابسٹریکٹ یا جو ہے دقیق حقیقت کو محسوس کراتی ہے اور روز مرہ سادہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچے۔ سامعین اکرام، تمثیلات قرآنی پیش کرنے کی جو حکمتیں جو ہے پر نظر اگر ڈالیں تو سب سے پہلی حکمت جو ہے اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ گہری بات کو واضح کرنا مثالوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کی باتیں اگر جہاں ہم مطالعے کے ساتھ جو ہے ترجمہ پڑھیں تو قرآن کی باتیں اکثر غیب یعنی جو ہے انسین ہوتے ہیں اور حقیقت مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے پیغام کو واضح، دل نشین اور دل میں اتر جانے والا جو ہے بنا دیا جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، دوسری حکمت یعنی قرآن مجید میں اس طرح کی مثالیں کیوں دی گئی ہیں، اس کی دوسری حکمت ہمارے سامنے یوں آتی ہے کہ عقل و فکر کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جو ہے مثالیں ذہن کو بیدار کرتی ہیں، شعور یعنی امیجنیشن کو مضبوط کرتی ہیں، بات یاد جو ہے رہ جانے والی جو ہے بن جاتی ہے مثالوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے مثالوں کا جو ہے استعمال قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ تیسری جو ہے جو حکمت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فہم کو آسان بنانا، سیدھی بات اگر مشکل ہو تو مثال اس کو آسان بنا دیتی ہے۔ اسی آیت کو لے جہاں میں اور آپ آیت نمبر 39 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں زندگی بعد موت کو، بارش اور اس کے ذریعے سے زمین کا پھر سے سرسبز و شاداب جو ہے ہونا اتنی بہترین دلیل کہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ انکار کر ہی نہیں پاتا۔ سامعین اکرام، چوتھی حکمت جو مثالوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں اثر ڈالنا ہو تو مثالوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مثال کا بیان دل کو زیادہ متاثر کرتا ہے، عقل کے بعد قلبی کیفیت کو جگاتا ہے۔ اگر قلب متاثر ہو اور وہ جاگ جائے تو پھر انسانوں کا اپنے مالک حقیقی کی طرف پلٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں حکمت جو مثالوں کو پیش کرنے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کا فرق ظاہر کرنا ہے، یعنی جو ہے قرآن نے حق و باطل کے فرق کو کہیں پانی، آگ، روشنی، اندھیرا جیسی مثالوں سے واضح کیا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی اس بات کو سمجھنے میں اور اس عقل کو کھولنے میں، کند ذہنی سے باہر آنے میں اس کے لیے آسانی میسر آتی ہے۔ اس وجہ سے ان جو ہے مثالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس وقت جو کفار و مشرکین جو ہے اس طرح اعتراض کر رہے تھے اور جو ہے یہ بات جو ہے کہہ کے انحراف کر رہے تھے کہ ہم جو ہے کیسے مانے کہ ایک انسان زمین میں رل مل کر مٹی ہو گیا ہو تو وہ دوبارہ کیسے جو ہے زندہ کیا جائے گا اور کس طرح جو ہے دوبارہ آ جائے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے بہترین مثال کے ذریعے سے جو آدمی جو ہے
ہر مطلب جو ہے اس سالوں کے درمیان، اپنے سال کے درمیان اس مطلب جو ہے چندہ مہینوں کے اندر وہ زمین کو دیکھتا ہے جہاں وہ بنجر پڑی ہوئی تھی، جہاں وہ مطلب جو ہے دراڑیں مطلب جو ہے شدہ زمین تھی اور خشک مطلب جو ہے ہو چکی تھی، اس زمین پر پانی برسایا گیا تو کس طرح سے وہ مطلب جو ہے جوان ہو گئی، پھر سے وہ بیدار ہو گئی، کس طرح سے اس نے اپنے اندر سے مطلب جو ہے ان چیزوں کو نکالا اور اس کے ذریعے سے وہ سرسبز و شاداب باغ کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ تو اس حقیقت کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا تو عقلیں جو کند ہیں، جو بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، خود بخود اس مثالوں کے ذریعے سے ان کے ذہن کھل گئے، بات سمجھ میں آ گئی اور مطلب جو ہے ذہن اس طرف آ گئے۔ البتہ جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھ کر بھی مطلب اندھے رہنا چاہتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے نہ مثالیں کام آتی ہیں، نہ نصیحت کام آتی ہے، نہ احکامات کام آتے ہیں، نہ ڈراوا کام آتا ہے، بلکہ وہ لوگ سب کے سب مطلب جو ہے جہنم کی طرف مطلب جو ہے کھینچ کر جانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ سامعین کرام، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثالیں علم کی روح ہیں جو دل کی بصیرت بخشی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بات مثال کے بغیر دل میں نہ اترے وہ علم نہیں، محض سنی سنائی بات ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تمثیلات قرآنی معجزے ہیں، بات کو واضح، پختہ، دل نشین بناتی ہیں، عقل و دل کو بیک وقت جگاتی ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگوں، ہم مثالوں کے ذریعے سے ذہنوں کو، عقلوں کو اپیل کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے، مگر مطلب جو ہے جو علم رکھنے والے کون؟ وہ لوگ جو خود مطلب جو ہے ان کی نیتیں ہیں اور جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، آگے بڑھ کر تلاش علم چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جنت کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو ویسے علم والوں ہی کے لیے یہ مثالیں کارآمد ہوں گی، ورنہ باقی سارے لوگوں کے لیے یہ مثالیں، یہ مطلب جو ہے احکامات، یہ نصیحتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 39 کے اندر ایک بات اور بھی ہمارے سامنے اس مطلب جو ہے مثال کے ذریعے سے ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں جس طرح مطلب جو ہے پانی گرنے کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے بنجر زمین تھی وہ بھی مطلب جو ہے لہلہا اٹھی ہے، اسی طرح جو دل سخت ہیں، جو دل مطلب جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں، جو دل بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ان پر صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ، ان پر ایمانی اور نیت اخلاص للہیت کے ساتھ اگر ان پر مطلب جو ہے برسایا جائے تو پھر یہی مطلب جو ہے وہ کیفیات اور وہ اثرات ہیں جو دل بدل جاتا ہے تو پھر دنیا بدل جاتی ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور لوگ مطلب جو ہے جوخ در جوخ اللہ کی طرف مطلب جو ہے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھا کہ جو مطلب جو ہے بھٹکے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ویسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جب ان کلمات کے ذریعے سے جب مطلب جو ہے جو معجزہ دکھایا، ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو ہے نکلے تھے اللہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، مگر مطلب جو ہے جب سمجھ گئے تو ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ ایک صحابی کا جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے امیر کبیر مطلب جو ہے شخص تھے، اور مطلب جو ہے وہ جب دین اسلام میں داخل ہو گئے انہوں نے پوری دنیا کو مطلب جو ہے پیچھے چھوڑ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگی مطلب جو ہے جس طرح پہلے مطلب بھٹکی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے خاطر مطلب جو ہے رواں دواں ہو گئے تھے۔ ایسی بہت ساری مطلب جو ہے سیرت میں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ مطلب جو ہے آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے اگر مطلب جو ہے دل کے بدلاؤ کی مطلب جو ہے یہ کیفیت مطلب جو ہے رونما ہونا ہے تو پھر مطلب جو ہے ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، تو مطلب جو ہے
ممکن ہے، کیونکہ یہ مطلب آیت بتاتی ہے کہ انسان اگر بھٹکا ہوا ہے، اگر گمراہ ہوا ہے تو وہ مطلب جو ہے جہنم ہی کا مطلب جو ہے وہ ساجی بن جائے گا اور جہنم ہی میں جائے گا، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اگر ان کی سوچوں کی دھارا بدل جائے اور ان کے کردار کی مطلب جو ہے سوچ بدل جائے تو پھر مطلب جو ہے وہ جنت کی طرف بھی مطلب جو ہے رواں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مطلب جو ہے کئی بار مطلب وہ حدیث مبارکہ دیکھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر 100 قتل کیے، مگر پھر مطلب جو ہے وہ رواں دواں اس بستی کی طرف چلا تو وہاں جو جنت والا فرشتہ تھا وہاں اسے لے کر جنت میں ڈال دیا گیا۔ وہ تفصیل آپ کو معلوم ہی ہے۔ سامعین اکرام، آج کی یہ تمام آیات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ لوگوں شرک سے بچنے کی کوششیں کرو۔ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے یہ جو آسمان پہ ہیں، یہ عالم فلکیات ہیں، یہ اللہ کے مطلب جو ہے مطیع و فرمان ہیں، جو اللہ کے حکم کے نتیجے ہی میں دن اور رات کو منظر عام پر لے آتے ہیں اور آسمان پہ چمکتے ہیں، اور اسی کے حکم کے مطابق ہی یہ آپس میں مغناطیسی قوت کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مطلب جو ہے ٹوٹ جائے گا وہاں یہ بکھر جائیں گے اور اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے یہ ساجی نہیں ہے، اور نہ یہ وسیلہ مطلب جو ہے اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی تلاش میں جائیں تو ہمیں ڈائریکٹ مطلب جو ہے اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے مطلب جو ہے سانسوں سے بھی قریب تر ہے، اس سے مانگو۔ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اگر کچن میں نمک مطلب جو ہے ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہم مطلب جو ہے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مطلب جو ہے جو چھوٹے سے تھے وہاں مطلب جو ہے ان کی ماں ہاجرہ مطلب جو ہے پریشان حال تھی، وہاں مطلب جو ہے بیاباں میں کچھ نہیں تھا، اسی اللہ کو پکارا گیا تو اسی بیاباں میں ان کی پیر کی مطلب جو ہے رگڑ کی وجہ سے اور مار کی وجہ سے وہاں پہ وہ جھرنا مطلب جو ہے منظر عام پہ آیا، جو آج بھی زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس معتبر پانی کو مطلب جو ہے پیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اکڑ، غرور، انائیت کو چھوڑ دو اور اللہ کے خاطر سوچنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور یہ زندگی کو مطلب جو ہے اس مثال کے ذریعے سے بتایا گیا کہ زندگی میں مطلب جو ہے دوبارہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جواب طلبی ہونی ہے، اس کے لیے اپنی تیاری کرو، ورنہ مطلب جو ہے ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری سوچوں کو بدل دے، ان آیات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے، ہمارے دماغوں کے گہن جو ہے لگے ہوئے گراہوں کو کھول دے اور اس میں لگے ہوئے زنگ کو دھونے کا سلیقہ ہمیں سکھائے، اور جو ہمارے دل کے اندر وہ وسعت پیدا کرے، وہ زرخیزی پیدا کرے جو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے اپنے مطلب جو ہے نامہ اعمال کی طرف محاسبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔